آج جو ہم لوگوں نے 2 آیات دیکھی ہیں نا، اس میں ہمارے لیے پوائنٹ آف عمل میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہمارا دنیا میں دشمن کون ہے، اور وہ کون ہے جو ہمیں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا اور ہمیں گناہ کی طرف لے کے جائے گا، اور وہ ہے شیطان۔ تو اب ہم لوگوں نے دیکھیں، ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنی ہے، اور وہ کیسے؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے پناہ میں رکھے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کے سب سے چھوٹی جو دعا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہی ہم لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، جس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک چیز شروع کر رہے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ تعوذ بھی پڑھیں، کہ آپ اس چیز کو، شیطان کی پناہ لینا چاہتے ہیں اس کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ اور خاص طور پہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں نا، جیسے ہی کوئی نیکی کے کام کی نیت کریں، فوراً تعوذ پڑھ لیں، تاکہ ایک تو یہ کہ وہ آپ کی نیت کو خراب نہ کرے، دوسری چیز کہ اگر آپ وہ کام عمل کرنا چاہتے ہیں نا، عملی طور پہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی بھی آپ کے دماغ میں وسوسے پیدا نہ اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ تعوذ پڑھنی ہے۔ اور جو بھی کوئی ٹیچرز ہیں یا پیرنٹس ہیں یا ایلڈر سبلنگز ہوتے ہیں نا، وہ پلیز اپنے چھوٹوں کو یہ ابھی سے سکھانا شروع کر دیں، تاکہ جب تک وہ بڑے ہونا ان کی عادت پختہ ہو جائے، اور ان کے دل میں اس چیز کو ڈال دیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اس سے لڑنا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اس سے پناہ کی۔ اور اس کے علاوہ نا احادیث میں بہت ساری شیطان سے پناہ کی دعائیں ملتی ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ وہ مغرب کے بعد نا ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں وہ دعائیں ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، جو کہ مسنون دعائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے نا، وہ بھی شیطان سے بچنے کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ ہے۔ اسے بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ وہ یاد کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اگر ابھی یاد نہیں ہے نا تو دیکھ کے پڑھ لیں، بس رات کو سونے سے پہلے 2 آیات وہ پڑھ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ نا آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان سے بھی بچاؤ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک چیز۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے زیادہ ہمارے اوپر حملہ کب کر سکتا ہے، ہمارے دماغ میں وسوسے سب سے زیادہ تب ڈالتا ہے جب ہم یا تو تنہائی میں ہوتے ہیں یا ہم بالکل فری ہیں، ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ 2 ٹائم ہے، جب ایک تو جب آپ بالکل اکیلے ہو، اور دوسری چیز جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، بالکل فارغ بیٹھے ہوئے، تب وہ سب سے زیادہ آپ پہ حملہ کرتا ہے۔ تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ لوگ فری ٹائم میں ہیں یا آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا اور بالکل اکیلے ہیں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کے ذکر میں کیا آ سکتا ہے، ہم لوگ پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، تو ہم الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں، ہر ایک نعمت کو، اور الحمدللہ کہتے رہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ فرشتوں میں کیا کیا کوالٹیز تھیں جو ہم لوگوں نے اپنے اندر بھی لے کر آنی ہے، وہ تھی کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، تعریف۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے۔ جب بھی فری ٹائم ہے، اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں نا، اس ٹائم نارملی خواتین کا دماغ نہ خالی ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوکنگ کرتے کرتے نا اتنی نیگیٹو تھاٹس، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی سچویشن کے بارے میں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنی ساس کے بارے میں، یا اگر کوئی ٹیچر ہے نا تو وہ اپنے کولیگز کے بارے میں، کوئی بزنس کرتا نا تو وہ اپنے کسی بھی اپنے کلائنٹ کے بارے میں، کچھ بھی، ہمیشہ نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں اس ٹائم جب بھی آپ فری ہوتے ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم میں نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پاکیزگی بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی زبان سے نیکیاں، اور دوسری چیز آپ برائی سے دور رہیں گے، آپ کے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گے۔ اور جیسے ہی کوئی بھی برائی کی چیز آپ کے دماغ میں آئے نا، فوراً اسے جھٹک دیں، کیونکہ اگر ایک لمحہ بھی آپ نے دیر کر دی نا اور وہ اس نیکسٹ سٹیپ پہ چلا گیا، تو بس آپ ایسے سمجھیں کہ برائی کی طرف بڑھنے کی اگزامپل یہ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے نا، یا کسی بھی چڑھائی سے نیچے اتر رہا ہے، آپ ایک قدم رکھتے ہو نا، دوسرا خود بخود اترتا جاتا ہے۔ اور نیکی کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا، یعنی ہر اگلا قدم پچھلے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم اس مشکل سے گزریں گے تو ہمیں وہ جنت انشاءاللہ تعالی ملے گی نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی تنہائی کو پاک کرنا ہے، اور جب بھی ہم فری ٹائم میں ہوں گے نا تو ہم نے اسے یوٹیلائز کرنا ہے کوئی پازیٹیو کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے نا فری ٹائم میں، جیسے اگر قرآن پاک پڑھنے کو یا احادیث پڑھنے کو، ذکر کرنے کو نہیں دل چاہتا، ہر ٹائم نہیں بھی دل کرتا، تو آپ کوئی بھی نیوٹرل کام کریں، جیسے آپ کوئی پینٹنگ کر لیں بنا کے، کوکنگ کر لیں، یا کوئی ایسی بک پڑھ لیں جو تھوڑی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہو،
یا اپنی کسی بھی فرینڈ سے، اپنی کسی بہن بھائی سے، اپنے پیرنٹ سے بات کر لیں جو کہ کوئی نیکی کی بات ہو، کوئی اچھی چیز ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے. اور میکسیمم کوشش یہ کریں کہ جو موبائل کی ایپس ہوتی ہیں نا، سوشل ایپ اسپیشلی، ان کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کریں. اس سے شیطان کا نا ایک یہ بھی حملہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرواتا ہے بہت زیادہ. ایسا ٹائم جب آپ پازیٹیو کام کر سکتے ہو نا، وہ آپ کو بالکل ایسا کام کروانے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر دے، اور اس کے اندر نا آپ نیکیوں کے کام کی بجائے آپ پہلے نا نیوٹرل کی طرف لے کے جاتا ہے، نیوٹرل سے وہ آپ کو نیگیٹو کی طرف لے کے جاتا ہے. تو بس آپ نے ہمیشہ تیار رہنا ہے. اور دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا، وہ باشعور ہوتا ہے، اسے اس چیز کی سینس ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا نا، تو میں نے اس کے بعد نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جانا ہے. تو بس آپ نے اپنے آپ کو ہر لمحے پہ نا روکنا ہے برائی کے کام سے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو نا کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے جوڑ کے رکھیں. پھر شیطان کا آپ کے اوپر حملہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. اور اس میں پھر یہ آتا ہے کہ نماز میں ڈیلے نہیں کرنا. آپ نے کیوں نہیں کرنا؟ دیکھیں جیسے ہی اذان ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا سجدہ کرو، اس نے انکار کیا. تو آپ سوچ لیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے وہ شیطان والا کام نہیں کرنا. اور پھر کیا ہوگا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں تمہارے نیک بندے کو روکوں گا، تمہارے جو انسان جسے تم پیدا کرو نا، جسے تم مجھ سے بہتر کہہ رہے ہو، دیکھنا وہی تمہاری نافرمانی کرے گا. تو ہم نے اسے غلط ثابت کرنا ہے. جیسے ہی اذان ہو، ہم نے فوراً نماز پڑھ کے اس شیطان کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے. اور کیونکہ اللہ نے ہماری سائڈ لی تھی، اللہ نے مجھے سپیریئر بنایا ہے، تو میں نے اسے شو کرنا ہے کہ یس آئی ایم سپیریئر دین یو. اچھا. اور اس کے بعد نا ایک اور پوائنٹ جو ان آیات میں ہمارے لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کی اجازت دی سوائے ایک کے. تو بس آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کا مطلب کہا ہے نا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، وہ ہم کریں. اور جس سے اللہ نے منع کیا نا، پلیز ٹرائی کریں کہ آپ اس میں کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش نہ کریں. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. سب سے پہلے جیسے ہمیں پتا ہے کہ میوزک از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، تو بس اب نا اس میں پلیز گنجائش نکالنے کی کوشش. وہ گنجائش نہ بھلا کیا ہے؟ جیسے شیطان نے انہیں کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، بس دور سے دیکھ لو. اچھا بس تھوڑا قریب چلے جاؤ، ٹچ کر کے دیکھ لو، کچھ نہیں ہوتا. تو دیکھیں وہ جو ایک سٹیپس تھے نا، تو ایسے سمجھ لیں کہ جب ہم کسی بھی برائی میں گنجائش نکالتے ہیں نا، وہ بیسیکلی شیطان کے وہ ہمارے لیے نا وہ سٹیپس ہوتے ہیں اس گناہ کی طرف لے جانے کے لیے. اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی میل اور فیمیل ہے نا، ان کا کیا انٹریکشن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا لمٹس بتائی ہیں. جسٹ آپ اس لمٹ میں رہ کے اس سے جتنی مرضی بات کرو، آپ جتنا مرضی اس سے انٹریکٹ کرو، کچھ بھی کرو، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ اس لمٹ سے ایک قدم باہر نکالتے ہو نا، وہ شیطان اگلے سٹیپس کی طرف نا آپ کو لے کے جائے گا، اور پھر آپ سے بڑے گناہ کروائے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے پناہ میں رکھے. جزاک اللہ.